قاسم سلیمانی پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھا۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد اقوام متحدہ کے ماہرین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وہ امریکی حملہ جس میں ایران کے پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی ہلاک ہوئے تھے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھا۔ جنرل سلیمانی اس سال جنوری میں عراق میں بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب 9 دیگر افراد کے ساتھ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تفصیلات آپ سنیں گے، اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بڑھتے ہیں ڈیٹیل کی جانب۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹ کیا کہتی ہے، تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ ایگنس کالامرڈ نے اپنی رپورٹ جمعرات کو جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سامنے پیش کی۔ ان کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ایسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جس سے ظاہر ہو سکے کہ جنرل سلیمانی کسی ایسے حملے کی تیاری کر رہے تھے جس میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا جانا تھا، خاص طور پر عراق میں، جس کی بنا پر ان کو ہلاک کرنے کی کارروائی ضروری ہو گئی تھی اور ان کے قتل کا جواز بن سکے۔ رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ جنرل سلیمانی شام اور عراق میں ایران کی حکمت عملی اور کارروائیوں کے سربراہ تھے، لیکن انسانی جانوں کو کوئی فوری خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ہلاکت غیر قانونی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈرون حملہ ایک من مانی ہلاکت کے زمرے میں آتا ہے جس کی ذمہ داری بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے تحت امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ کالامرڈ نے اپنی اس رپورٹ میں کہا ہے کہ اس کے جواب میں ایران کی طرف سے میزائل حملے بھی غیر قانونی تھے۔ جنرل سلیمانی کون تھے، اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلیں۔ ایران میں رہبر اعلیٰ کے بعد جنرل سلیمانی سب سے با اختیار شخصیت تصور کیے جاتے تھے۔ پاسداران انقلاب کی ملک سے باہر مسلح کارروائیاں کرنے والے دستوں القدس فورس کے کمانڈر ہونے کے ناطے وہ مشرق وسطیٰ میں ایران کی پالیسیوں کے روح رواں اور معمار تھے۔ القدس فورس کی خفیہ کارروائیوں کی رہنمائی کرنے، مالی وسائل اور اسلحہ فراہم کرنے کے علاوہ خفیہ معلومات مہیا کرنے اور اتحادی حکومتوں اور حزب اللہ، حماس اور اسلامی جہاد جیسی مسلح تنظیموں کی معاونت کرنے کی ذمہ داریاں وہ نبھاتے تھے۔ صدر ٹرمپ نے جنرل سلیمان کو دنیا بھر میں اول نمبر کا دہشت گرد قرار دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے جنرل سلیمانی پر الزام لگایا تھا کہ وہ گزشتہ 20 برس میں سینکڑوں امریکی شہریوں اور فوجیوں کا نشانہ بنانے، زخمی اور قتل کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور عراق میں گزشتہ سال دسمبر میں ایک راکٹ حملے میں ایک امریکی ٹھیکیدار کی ہلاکت کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ جنرل سلیمانی کو کیسے ہلاک کیا گیا، اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ ایران کے یہ اعلیٰ ترین جنرل اس سال جنوری کی 3 تاریخ کو شام سے ایک جہاز کے ذریعے بغداد پہنچے تھے۔ وہ عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا تنظیموں کے سرکردہ اہلکاروں کے ہمراہ ہوائی اڈے سے جا رہے تھے جب ان کے قافلے کو ایک راکٹ سے نشانہ بنایا گیا جو ایک امریکی ڈرون سے داغا گیا تھا۔ جب ان کا قافلہ امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بنا، اس وقت عراق میں شیعہ گروہوں کی ایک تنظیم پاپولر موبلائزیشن فرنٹ کے سربراہ عبد المہدی منحدث بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اس ڈرون حملے کی منظوری دی تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خطرے کو ٹالا جا سکے۔ انہوں نے جنرل سلیمانی پر الزام لگایا کہ وہ امریکی سفارتکاروں اور فوجی اہلکاروں پر حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اس لیے انہیں ختم کر دیا گیا۔ 5 دن بعد ایران نے عراق میں 2 فوجی اڈوں پر جہاں امریکی فوجی موجود تھے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ ان حملوں میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا تھا، لیکن 100 سے زیادہ فوجی اعصابی طور پر متاثر ہوئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے گرفتاری کے وارنٹ کس نے جاری کیے، اس کی ڈیٹیل بھی دیتا چلوں۔ ایران نے چند دن قبل جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وارنٹ برائے گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ تہران میں سرکاری وکیل علی قاسمی مہر نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور 35 مزید افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور انٹرپول سے کہا گیا کہ وہ ان افراد کو گرفتار کرنے میں مدد کریں۔ تاہم انٹرپول کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی درخواست تسلیم نہیں کرے گا۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کی خصوصی مشیر برائے ایران کا کہنا تھا کہ یہ وارنٹ جاری کرنا
प्रोपेगेंडा है और कोई भी इसे संजीदा नहीं समझेगा। महर न्यूज़ एजेंसी ने अलल कासमी महर के हवाले से बताया है कि 36 अफराद को कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलव्वस पाया गया है। उन्होंने इस हमले का हुक्म दिया, निगरानी की या इसमें शरीक थे। इनमें अमेरिका के साथ साथ दीगर मुमालिक के कुछ सियासी और अस्करी हुकाम शामिल हैं, जिनके वारंट बराए गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस फहरिस्त में सदर ट्रंप सरे फहरिस्त हैं और इनकी गिरफ्तारी की कोशिश उनकी सदारत ख़त्म होने के बाद भी जारी रहेगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मोहसिन ने कहा था कि ईरानी अदालतें जल्द ज़िम्मेदारान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करेंगी और उन्हें उम्मीद है कि वो ड्रोन त्यारा उड़ाने वालों को भी नामजद कर लेंगे। उन्होंने कहा ईरान इन लोगों को इंसाफ के कटहरे तक लाने की कोशिश नहीं रोकेगा। सदर ट्रंप के खुसूसी मशीर बराए ईरान बरहान हुक का कहना है कि हमारे मुताबिक इंटरपोल ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करता और सियासी नौइयत के रेड नोटिस जारी नहीं किए जाते। इनका कहना था कि ये सियासी नौइयत का केस है, इसका कौमी सलामती, बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम को बढ़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये प्रोपेगेंडा है और इसे कोई संजीदगी से नहीं ले रहा। इंटरपोल ने BBC को बताया है कि वो इस हवाले से ईरानी दरख्वास्त तस्लीम नहीं करेंगे। तंजीम का कहना है कि अपने कवायद के मुताबिक वो किसी भी सियासी, अस्करी, मजहबी या नस्ल परस्ताना कार्रवाइयों में शरीक नहीं हो सकते। माहिरीन का कहना है कि ईरान की जानब से वारंट बराए गिरफ्तारी जारी करना एक अलामती इक़दाम है, ताहम इससे सदर ट्रंप के लिए नफरत। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी।